مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عاطف جامی کو اور ریحان گیلانی صاحب کو کہ انہوں نے یہ زبردست ایونٹ آرگنائز کرایا. اور یہ سب جو ہے یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ملک کے اندر، اس کا دنیا کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک کنسٹرکشن ہونے سے 26-27 انڈسٹریز جو ہے وہ چل پڑتی ہیں. کسی کو ٹائل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹوٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ریت والا ریت لے کر آتا ہے، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سریے کی ضرورت پڑتی ہے، مزدوروں کی، راج کی، ٹھیکیدار کی. تو اللہ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر دیتا ہے. اور جب یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری چلتی ہے تو پھر نظام زندگی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو انویسٹمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں ہم ان کو کامیاب کریں اور اپنی بچت جو ہے وہ ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ کل کو آپ اپنے بچوں کو رہائش کے لیے گھر دے سکیں. میری دعا ہے اللہ اس ملک میں کوئی بھی بندہ ایسا نہ رہے جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، اپنا مکان نہ ہو. اللہ سب کو عطا کرے اور سب کو اپنی کنوینس عطا فرمائے، اچھی گاڑی عطا فرمائے. میری یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب فرمائے، کوئی یہاں پہ بھوکا نہ رہے. میرے اللہ نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا جب یہ خواب پورا ہوگا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا کہ خوشحال پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان، جس کے اندر سب لوگ آسانی سے زندگی بسر کرے. اس میں ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، روحانیت کو نہیں چھوڑنا. یاد رکھیں پیٹ جو ہے نا انسان کا کبھی نہیں بھرتا، صرف قبر کی مٹی پیٹ بھر سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ کی خواہش جو ہے کہ میرے پاس آئی فون آ گیا، اب میرے پاس آئی فون 13 ہونا چاہیے. یہ جو زیادہ سے زیادہ لالچ ہے یہ نہیں کرنا ہم نے. اور جب یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم کر دے گا. اور آج کی میری پرفارمنس خصوصی طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کو میں نے دیکھا جب بھی میں ان کو کال دی، انہوں نے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یہ خون دینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگ کے دیتے. یہ شرارتی ضرور ہیں لیکن جب وقت آتا نا تو جان قربان کرنے کے لیے بھی یہی سب سے آگے ہوتے ہیں. لیڈر جو ہیں لیڈرز وہ ایوان اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو پہنچانے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگاتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے. میں آغاز کروں گا اپنی پرفارمنس کا ایک کلام سے، حمد باری تعالیٰ سے. پنجابی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایک کار تشریف لے آئے تھے، منو آ کے کہندے نے پتر چاہ پیا. میں چائے لے کے گیا، چائے تھوڑی سی چھلک کے گر گئی، ڈول گئی تھوڑی. میں کہا جی بزرگوں میں معافی چاہنا جی، چاہ تھوڑی جی ڈول گئی. کہندے کہ نا پتر نہ معافی نہیں منگی دی، پتر جتھے چاہ ہوئے نا اتھے ڈول دی ضرور ہے، تے جتھے ڈول جاوے اتھے داغ بھی چھٹ جاندی آ، تے جے داغ نہ چھڑے تے سمجھو پتی ماڑی سی. کیا بزرگوں کی باتیں ہیں. تو میں آج آپ کو ایک ایسا ہی کلام سنانے جا رہا ہوں جس کا تعلق رنگ سے ہے، چاہ سے ہے، محبت سے ہے اور اللہ کے پیار سے ہے. بسم اللہ.